ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم حسن تعلیل کی تعریف اور مثالیں پیش کریں گے۔ حسن تعلیل یہ علم بدیع کی ایک قسم ہے۔ تعلیل کے لفظی معنی علت یا وجہ بیان کرنا۔ ادب کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی واقعے کی ایسی وجہ بیان کی جائے جو اصل میں اس کی وجہ نہ ہو، لیکن اس وجہ سے وہ وابستہ کی بنا پر کلام میں حسن خوبی پیدا ہو جائے اور تحریر و تقریر میں جمال فصاحت اور کمال بلاغت جھلکنے لگے۔ جیسے برقی رو جو منقطع ہو گئی، اگر کسی مہمان کے آتے ہی بحال ہو جائے تو ہم کہیں گے آپ کی تشریف آوری کی برکت سے روشنی کا سیلاب آ گیا۔ حالانکہ بجلی کی رو بحال ہونے کا مہمان کی آمد سے بظاہر کوئی تعلق نہیں، لیکن کلام کا یہ اسلوب مہمانوں کے استقبال میں وہ چاشنی بھر دیتا ہے جس کے چٹخارے مہمان دیر تک لیتا رہتا ہے۔ جیسے مطمئن کب حیات ہوتی ہے، دن گزرتا ہے رات ہوتی ہے۔ دن رات کے آنے کا اصل سبب تو سورج کے سامنے زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے کہ جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور دوسری طرف رات۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ دن رات کے مسلسل آگے پیچھے آنے جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ حیات مطمئن نہیں، بلکہ مستقل طور پر مضطرب اور بے چین ہے۔ اس لیے دن اور رات جو زندگی کے مظاہر ہیں مسلسل اضطراب میں ہیں اور کروٹوں پر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ حسن تعلیل کی اور مثالیں: وہ اس خیال سے سوئے چمن نہیں جاتے کہ پھول سیکھ نہ لے انداز مسکرانے کا۔ شاعر کا محبوب باغ کی طرف نہیں جاتا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں: بیماری، عدیم الفرصتی، ناراضی، مردم بیزاری، معاشرتی پابندیاں، شرم و حیا کے حجابات، غرض اس کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی وجہ درست نہیں۔ محبوب کے باغ میں نہ جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی مسکراہٹ میں ایک خاص انفرادیت ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس انداز میں کوئی اس کا ثانی ہو۔ اسے یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ باغ کی طرف جا نکلا اور وہاں بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی تو پھول اس کی مسکراہٹ کے انداز کو اپنا لیں گے اور اس کی انفرادیت ختم ہو جائے گی۔ واہ بھائی! کہاں ساحل پہ موجوں کا تبسم، انہیں آتا نہیں دریا دیکھنے کو۔ دریا میں موجیں پیدا ہونے کی سائنسی وجہ کوئی بھی ہو، شاعر اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ موجیں بار بار اٹھ کے ساحل سے جو ٹکراتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا محبوب ساحل پر محو خرام ہے، اور جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دریا بار بار موج بن کر ساحل سے ٹکراتا ہے، لیکن بار بار دیدار محبوب کے باوجود دریا کا دل نہیں بڑھتا اور اس کے ساحل سے سر پٹکنے کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ پھول شبنم سے نہاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، پھول شبنم سے نہاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، سرو بھی جھومتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کے ساتھ سیر کے لیے باغ میں داخل ہو رہا ہے اور کیف و نشاط سے سرشار ہے۔ اسے پھولوں پر شبنم کے قطرے نظر آتے ہیں تو ان کی کوئی اور وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی سوائے اس کے کہ ان کے استقبال کے لیے پھول شبنم سے نہا کر اور مزید نکھر کر حسین تر ہونا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے رنگ و بو کا نذرانہ ان کے قدموں پر نشاور کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر سر و باد صبا کے جھونکوں سے ہل رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی شاعر کے نزدیک اس کے سوا کچھ نہیں، وہ ان کا استقبال کا شرف حاصل ہونے پر بے حد خوش ہیں اور اس خوشی کا اظہار وجد اور رقص کی صورت میں کر رہے ہیں، اور یہی حسن تعلیل ہے۔